أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام والصلاة والسلام على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، السلام عليك يا مولاي يا أمير المؤمنين يا أمين الله في أرضه. حاضرین محترم، آج ہماری یہ چوتھی نشست ہے. امام نے امیر المومنین کو یہ کہہ کر سلام کیا ہے، السلام علیکم یا مولاي یا امیر المومنین، سلام ہو آپ پر اے میرے مولا. اس سے قبل ہماری گفتگو مولایا کے حوالے سے گزر چکی ہے کہ امیر المومنین تمام مومنین کے مولا و سرپرست ہے، اس لیے کہ پیغمبر اکرم نے غدیر میں یہ ارشاد فرمایا تھا، اللہ مولاي، اللہ میرا مولا ہے، وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور میں مومنین کا مولا ہوں. اس کے بعد فرمایا، أَلَا وَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا لِي مَوْلَا، جس کا میں مولا اس کے لیے علی مولا ہے. تو پیغمبر نے کیا ارشاد فرمایا، انا مولا المؤمنین، میں مومنین کا مولا ہوں. اس کے بعد امیر المؤمنین کی ولایت کا اعلان فرمایا، یعنی میں مومنین کا مولا ہوں تو یہ بھی مومنین کے مولا ہے. اسی لیے زیارت میں یہ کلمہ آیا ہے، السلام علیک یا مولاي، یہ اسی مطلب کی طرف اشارہ ہے. اس کے بعد جو فقرہ ہے یا امیر المؤمنین، یہ دوسری مرتبہ استعمال کیا ہے. اس سے پہلے جو نشست ہماری ہوئی تھی اس میں امیر المؤمنین کے معنی و مطالب پر جو ہے گفتگو ہو چکی ہے. امیر المؤمنین تنہا حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ہی تو آپ کہہ سکتے ہیں، کسی کے لیے روا نہیں ہے کہ آپ کسی اور کو امیر المؤمنین ہیں، اس لیے کہ اس میں ایک معنی بلا فصل پوشیدہ ہے. امیر المؤمنین میں معنی بلا فصل پوشیدہ ہے. امیر المؤمنین میں امیر کے معنی حاکم، سرپرست، جو اعلان فرمایا پیغمبر نے غدیر میں، تو بلا فضل الا ومن كنت مولاه فهذا امیر المولا. اس پہ گفتگو ہو چکی ہے، بہت زیادہ مزید گفتگو کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد کا فقرہ ہے یا امین اللہ فی ارضہ، سلام ہو آپ پر اے اللہ کے امانت دار روئے زمین پر، یعنی امیر المؤمنین روئے زمین پر اللہ کے امین ہیں. اور فرمان ہے اللہ کے امین ہیں. اللہ کے امین کا مطلب کیا ہے؟ یعنی امانت دار ہیں. کس چیز کے امانت دار ہیں؟ جو اللہ نے احکام بھیجے ہیں
بندوں تک امانت داری کے ساتھ پہنچاتے. اور ہمارے امین سمجھتے ہیں نا، ایک انسان اگر کسی کے پاس کوئی امانت رکھائے تو بے آئینے ہی وہی واپس پلٹا دے تو وہ امین کہلاتا ہے. اور ہمارے اس میں کوئی تصرف نہیں کر سکتے. مثلاً کسی نے کسی کے پاس 10,000 روپے امانت کے طور پہ رکھ دیے ہیں تو جیسے ہی وہ آئے اس کو 10,000 جو ہے آپ واپس کریں. اس میں کمی نہیں کر سکتے، نہ صرف دینے کی کمی نہیں کر سکتے بلکہ جو روپے ہیں اس کو عوض بھی نہیں کر سکتے. اور ہمارے یہ امانت داری، یعنی آپ ایک جو ہے 4 نوٹ وہاں سے اٹھا دیں 500 کی اور 2,000 کی رکھ دیں، یہ بھی نہیں کر سکتے. امانت داری کا یہ تقاضا ہے کہ جیسے آپ کے حوالے کی گئی ہے امانت بے آئینے ہی آپ جو ہے واپس لوٹائیں. یہاں پہ امیر المومنین کو امین اللہ کہا گیا ہے، یعنی جو اللہ کی امانت ان کے پاس ہے اس کو ویسے ہی بندوں تک پہنچائے. اور میں خدا نے پہنچایا، لہذا یہ امین اللہ کہتا ہے. اللہ کے احکام، اللہ کے دستورات سب کو امانت داری سے پہنچایا. اور یہ واسطے فیض ہیں، اے میں خدا واسطے فیض ہیں اللہ کے درمیان اور مخلوق کے درمیان. جو چیزیں وہاں سے آتی ہے وہ امانت داری کے ساتھ بندوں تک پہنچاتی. لہٰذا یہ امین اللہ ہے. اور یہ صرف خصوصیت امیر المومنین کو نہیں ہے، ہر امام امیر اللہ ہے. ہر امام امیر اللہ ہے. یہاں پر چونکہ زیارت امیر المومنین سے جو ہے مختص ہے، اس لیے مولا نے امیر المومنین کو امیر اللہ کہا ہے، ورنہ ہر امام امیر اللہ ہوتا ہے. چنانچہ کامل الزیارات ایک کتاب ہے ابن قولوی کی، زیارت کے موضوع پر بہترین کتاب. اس میں یہ روایت موجود ہے الامام امیر اللہ فی ارضہ. امام جو ہوتا ہے وہ اللہ کا امیر ہوتا ہے. دیکھیں تمام ائمہ کو شامل ہے یہ کہنا ہے. امام جو ہوتا ہے وہ اللہ کا امین ہوتا ہے روح زمین پر. وَحُجَّتُهُ عَلَى بِلَادِهِ، اور اس کی دلیل ہوتا ہے، اس کی حجت ہوتا ہے امام اس کے شہروں پر. اور فرما رہے ہیں امام امیر اللہ ہے، حجت خدا. تو ہر امام جو ہے حجت خدا ہے، ہر امام امیر اللہ ہے، اللہ کا امیر. تو جو احکام اللہ کی طرف سے آئے ہیں وہ امانت داری سے بندوں تک پہنچا رہا ہے. اور امام جو ہے وہ سر اللہ ہوتا ہے، یعنی اللہ کا رازدار ہوتا ہے. اللہ نے کچھ اسرار جو ہے اپنے ان کے پاس رکھے، اور راز وہ ہوتا ہے جو کسی سے بیان نہ کیا جائے. تو امام جو ہوتا ہے وہ امین ہوتا ہے اللہ کے راز پر. اور فرما رہے ہیں احکام دستورات جو اللہ نے دیے ہیں ان کو پہنچاتا ہے امانت داری کے ساتھ، اور جو راز ان کے پاس موجود ہے وہ بھی امین ہے اس راز پر. اور فرما رہے ہیں اس لیے ائمہ خدا علیہ السلام کو امیر اللہ کہا جاتا ہے، یعنی امام امیر اللہ ہوتا ہے. یہاں زیارت جو بھی زیارت لطیفیہ ہے، امام علی نبی علیہ السلام اپنے جد امجد حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے مرکز اطہر کے پاس کھڑے ہو کر امام کو امیر
امین اللہ کہہ کر سلام کر رہے ہیں۔ السلام علیکم یا امین اللہ، اے اللہ کے امین آپ کا سلام۔ اور خود زیارت امین اللہ موجود ہے، زیارت نبیہ کے علاوہ ایک زیارت ہے زیارت امین اللہ سے پڑھیے۔ تو بہرحال امام امین اللہ ہوتا ہے، وَسَفِيرَهُ فِي خَلْقِهِ، اور اس کا سفیر ہوتا ہے، اللہ کا سفیر ہوتا ہے امام، یعنی وَسَفِيرَهُ فِي خَلْقِهِ، اور سلام ہو اس کے سفیر پر جو اس کی مخلوق کے درمیان ہے۔ اللہ کا سفیر ہوتا ہے امام، امیر المومنین سفیر پروردگار ہے، نمائندہ پروردگار ہے، اللہ کے ایلچی ہیں، نمائندے ہیں، یہ سب الفاظ ہے ادبی۔ تو یہ امین اللہ ہے، سفیر پروردگار ہے، نمائندہ الہی ہے۔ اللہ نے انہیں اپنا خلیفہ بنایا ہے لوگوں کے درمیان، سفیر بنا کر بھیجا ہے، اللہ کے احکام کو پہنچاتا ہے، اور ان کو سفیر اس لیے بنایا بہت سے وہ امور جو بندوں کو پریڈکٹر کے ذریعے سے بتانا تھا وہ اللہ نہیں بتا سکتا تھا، اور ہمارے لہذا ان کو اپنا سفیر بنایا، نمائندہ بنایا۔ نمائندہ کس لیے ہوتا ہے؟ تاکہ جس کا نمائندہ ہو اس کی بات آ کے یہاں پہنچائے، اسے سفیر کہا جاتا ہے۔ چنانچہ آپ روایتوں میں ملاحظہ فرمائیں گے تو امام جماعت بھی جو ہوتا ہے وہ سفیر ہوتا ہے، اور ہمارے روایت میں ہوتے ہیں۔ بہرحال سفیر جو ہے امام معصوم اللہ کا سفیر ہے، اور فرما رہے ہیں اللہ کا سفیر ہونا بہت بڑی عظمت ہے۔ امام اللہ کا سفیر اور نمائندہ ہوتا ہے، لہذا اس کی تمام چیزوں کے فیوض و برکات جتنی چیزیں ہیں وہ سب ان کے ذریعے سے مخلوق تک پہنچتی ہے، لہذا انہیں سفیر کہا جاتا ہے، اللہ کا سفیر۔ جیسے امام حسین علیہ السلام نے جناب مسلم کو سفیر بنا کر بھیجا تھا، اور فرما رہے ہیں سفیر کیوں بنایا تھا؟ ہم لوگوں نے کہا تھا ہمارے پاس کوئی امام نہیں، لہذا آپ تشریف لائیے۔ امام نے جناب مسلم کو اپنا سفیر بنا کر دیا اور کہا کہ ان کی بیعت گویا میری بیعت ہے، اور فرما رہے لہذا 18,000 اہل کوفہ نے جناب مسلم بن عقیل کے دستے اقدس پہ بیعت کیا، تو جناب مسلم کے دستے اقدس پہ بیعت کرنا گویا امام معصوم کی بیعت ہے، کیونکہ یہ نمائندہ ہے۔ اسی لیے روایت میں آیا ہے، معصوم فرماتے ہیں ولایتنا ولایت اللہ، ہماری ولایت اللہ کی ولایت ہے، یعنی اگر ہماری ولایت کو تسلیم کرو گے تو گویا اللہ کی ولایت کو تسلیم کر رہے ہو، اور ہمارے یہ نمائندہ ہے، یہ سفیر پروردگار ہے، لہذا ان کی جو ہے ولایت کو قبول کرنا اللہ کی ولایت کو قبول کرنا۔ وَحُجَّتَهُ الْبَالِغَةَ عَلَىٰ عِبَادِهِ، اور سلام ہو آپ پر کہ آپ اللہ کی حجت بالغہ ہیں، یعنی محکم حجت ہے، غالب آنے والی حجت ہے، ایسی حجت جو ہر جگہ پہ غالب ہو اسے کہتے ہیں حجت بالغہ، اور فرما رہے ہیں امیر المومنین حجت بالغہ۔ اس فقرے کے ذریعے سے امام نے اپنے جد امجد کو سلام کیا، اور یہ فقرہ جو امام نے ارشاد فرمایا اس کا منبع اور ماخذ قرآن حکیم ہے۔ قرآن حکیم میں آیت موجود ہے، قل فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، ایک پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے لیے حجت بالغہ ہے،
یعنی محکم حجت اللہ کے پاس موجود ہے. قرآن مجید میں یہ آیت ہے. امام نے کیا فرمایا؟ اپنے جد امجد کو خطاب کرتے کہ آپ پر سلام ہو، آپ اللہ کی حجت بالغہ ہیں. تو قرآن مجید میں جو یہ آیت ہے گویا امام نے تفسیر فرما دی ہے اور فرما رہے ہیں حجت بالغہ جو قرآن میں یہ ذکر ہوا ہے. اب تفسیر کیا کریں کہ حجت بالغہ کون ہے؟ امیر المومنین ہے حجت بالغہ. اور فرما رہے ہیں سورہ انعام آیت نمبر 149. تو یہ حجت بالغہ ہے. اور یاد رکھیے ہر امام حجت پروردگار. میں نے یاد کیا چونکہ یہ زیارت قدیریہ ہے اس لیے امام اپنے جد امجد امیر المومنین کو خطاب کر کے سلام کرے، ورنہ حجت ہر امام حجت بالغہ. چنانچہ روایت میں وارد ہوا ہے قل فللہ حجت البالغہ کے ذیل میں تفسیر اہل بیت علیہ السلام میں شیخ نجاح الطائی نے لکھا ہے کہ انا للہ، روایت بھی امام کاظم علیہ السلام سے ہے. جناب ہشام کو خطاب کر کے امام فرما رہے ہیں ہشام انا للہ علی الناس حجتین، اللہ کے لیے لوگوں پر دو حجت ہے. ہدایت کا کیسا اہتمام فرمایا ہے اللہ نے؟ دو حجتیں دے دی ہیں اللہ نے ہدایت بشریت کے لیے. دو حجت کیا ہے؟ حجت ظاہرہ، ایک حجت جو ہے وہ ظاہری حجت ہے، وہ حجت باطنہ، ایک حجت باطن. دو حجت کے ذریعے سے رہنمائی کرتا ہے. فَأَمَّا الظَّاهِرَةُ، حجت ظاہرہ کیا ہے؟ فَالرُّسُلُ وَالْأَنْبِيَاءُ وَالْأَئِمَّةُ. حجت ظاہرہ جو ہے وہ رسول ہیں، انبیاء ہیں اور ائمہ خدا علیہ السلام. یہ سب حجت ظاہرہ ہیں. وَأَمَّا الْبَاطِنَةُ، حجت باطنہ کیا ہے؟ فَالْعُقُولُ، یہ عقل جو اللہ نے ہمیں دی ہے یہ حجت باطن ہے. یہ بھی عقل جو ہے انسان کو ہدایت کرتی ہے، رہنمائی کرتی ہے. یہ حجت باطنہ ہے. عقول جو ہے حجت باطنہ اور یہ حجت ظاہرہ. بہرحال یہ روایت اور خود اس آیت کریمہ کے ذیل میں خود امیر المومنین نے یہ حدیث مبارک ارشاد فرمائی کہ حجت بالغہ قل فللہ حجت البالغہ. پیغمبر آپ فرما دیجئے کہ اللہ کے لیے حجت بالغہ ہے. اب حجت بالغہ خود صراحت کے ساتھ امیر المومنین فرماتے ہیں انا حجت البالغہ، میں اللہ کی حجت بالغہ ہوں. اس آیت کے ذریعے میں ملاحظہ فرما رہے ہیں خود زیارت میں امام نے گویا اس آیت کی تفسیر فرما دی کہ حجت بالغہ جو قرآن میں آیا ہے فقرہ، یہ حجت بالغہ تو ہے میرے جد ہے اور فرما رہے ہیں. اور اس کے بعد خود امیر المومنین نے فرمایا میں حجت بالغہ ہوں. اور اس کے بعد یہ حدیث مبارک اللہ کے لیے دو حجت ہے، ایک حجت ظاہرہ ہے، تمام ائمہ اللہ کی حجت بالغہ ہے اور فرما رہے ہیں. اور اس کے بعد ایک اور روایت میں مصحف ناطق امام جعفر صادق علیہ السلام. اب یہ سب کے لیے امیر المومنین فرمایا انا حجت البالغہ، میں حجت بالغہ ہوں. اب امام فرماتے ہیں امام صادق نحن الحجت البالغہ. اب یہ تمام ائمہ کے لیے ہم سب کے سب حجت بالغہ ہیں. تو تمام ائمہ اللہ کی محکم اور جو ہے صادق حجتیں جو اللہ نے ہمارے ہدایت کے لیے جو یہ حجتیں کی اور فرما رہے ہیں. یہ تمام روایتیں تفسیر اہل بیت جلد 4 صفحہ نمبر 620 سے 622 تک موجود. آپ وہاں پر ایسا سمجھ. اب آئیے اہم مسائل. خدا کی قسم
اب میں کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کر رہا. اب آئیے جو امام خطاب کر کے سلام کہہ رہے ہیں اپنے جدے اکثر، اب یہاں پہ ساری چیز تمام ہو گئی. اب کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. امام فرماتے ہیں السلام علیک یا دین اللہ القویم وصراطہ المستقیم. اے اللہ کے محکم اور مستقیم دین آپ پر سلام. اور فرمایا آپ نے امام نے جو سلام کیا ہے اپنے جد امجد امیر المومنین کو کیا کہہ کر سلام کیا ہے؟ اے اللہ کے دین آپ پر سلام. باتیں تمام ہو گئی. یعنی دین کون ہے؟ امیر المومنین ہے. اور کیجیے میں کیا عرض کر رہا ہوں، دین ہے امیر المومنین. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ان کے ساتھ ہے تو دیندار ہے، اور اگر ان سے منحرف ہو گیا تو بے دین ہے. اگر ان کے ساتھ نہیں ہے تو بے دین ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خود یہ امام کیا فرما رہے ہیں، السلام علیکم یا دین اللہ، آپ اللہ کے دین ہیں، آپ پر سلام ہو. تو اگر ساتھ میں ہے دین کے تو دیندار ہے. کوئی جو ہے منحرف ہو گیا تو بے دین ہے. تو اللہ کے دین کا نام ہے امیر المومنین. کتنا اہم فقرہ ہے. ابھی آپ نے یہ سنا تھا کل ایمان ہے، کل ایمان کے ساتھ کل دین بھی ہے. کل ایمان کل دین. اور یہ امام فرما رہے ہیں، وہ فرما رہے ہیں السلام علیکم یا دین اللہ، اے اللہ کے دین آپ پر سلام. ایک آیت ہے مشہور و معروف آیت، آپ کی بارہا سنی ہوئی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام. دین اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ اسلام. دین جو ہے وہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ اسلام ہے. یعنی دین جو ہے اسلام ہے، اسلامی کوئی دین. اب یہ کیا ہے اسلام اور دین میں کیا رابطہ ہے؟ اس کے ذیل میں روایت میں وارد ہوا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک دین کیا ہے؟ اسلام ہے. اب اسلام کیا ہے؟ قال امام معصوم فرماتے ہیں عیسائی کریمہ کے ذیل میں التسلیم لعلی ابن ابی طالب بالولایہ. دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے، اور اسلام کیا ہے؟ تسلیم ہو جانا ہے. کس کے سامنے؟ امیر المومنین کی ولایت کے سامنے. یعنی جو تسلیم ہو گیا امیر المومنین کی ولایت کے سامنے، یہی دین ہے. یعنی ولایت کا نام دین ہے. وہ فرما رہے ولایت امیر المومنین کا نام دین ہے. لہذا جو ولایت کے ساتھ ہے وہ دیندار ہے، اور جس نے ولایت کو چھوڑ دیا وہ دیندار نہیں ہے. اور فرما رہے ہیں یہ روایتیں موجود ہیں عیسائی کریمہ کے ذیل میں. معصومین علیہ السلام نے جو تفسیر فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام نام ہے تسلیم ہو جانے کا. تسلیم کس کے سامنے؟ ولایت کے سامنے. اگر کوئی تسلیم ہو گیا تو دین کے ساتھ ہے. جو ولایت کو قبول کر رہا ہے وہی دیندار ہے، کیونکہ ولایت کا نام دین ہے. اور فرمایا آپ نے وصراطہ المستقیم، اور سلام ہو آپ پر اے اللہ کے صراط. مستقیم سیدھا راستہ. صراط مستقیم کہتے ہیں سیدھے راستے. فارسی میں بھی استعمال ہے. آپ ایران تشریف لے جائیں گے اور راستہ کسی کو پوچھیں گے سیدھے کہتے ہیں مستقیم. اور فرما رہے ہیں سیدھے راستے. اور سلام ہو آپ پر اے صراط مستقیم. اللہ کے صراط سیدھے راستے کا نام علی ہے. کہ اگر کسی کو اللہ تک جانا ہے تو کس راستے سے جانا ہے؟ امیر المومنین. اگر کوئی امیر المومنین اور ائمہ ہدی علیہ السلام کے راستے سے اللہ تک جا رہا ہے تو وہی حقیقت میں موحد ہے. اور فرما رہے ہیں زیارت جامع کبیرہ میں ایک فقرہ آیا ہوا ہے کہ ائمہ ہدی علیہ السلام رکن توحید ہے. ائمہ ہدی علیہ السلام و ارکان لتوحید.
یہ جو ہے رکن توحید ہے. رکن کیا؟ اگر کوئی توحید پرست ہونا چاہ رہا ہے، کوئی موحد ہونا چاہ رہا ہے، تو بغیر ان کے موحد نہیں ہو سکتا. اور ہم پر الزام شرک کر کے رہے ہیں، غور فرما رہے ہیں. اصل موحد ہم ہیں. اگر اس راستے سے کوئی آ رہا ہے تو وہ موحد ہے، اور اگر اس راستے سے نہیں آ رہا تو موحد ہے. اب آگے صراط مستقیم کو ہم دن میں 10 بار جو ہے نماز کی صورت میں پڑھتے ہیں. 17 رکعت میں اگر آپ اور جو تیسری چوتھی رکعت ہے اس میں تسبیحات اربع پڑھ لیں تب بھی کتنی مرتبہ آپ پڑھتے ہیں؟ کتنی مرتبہ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ 10 رکعت میں سورہ حمد ہے. سورہ حمد میں کیا پڑھتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم. پروردگارہ ہم کو صراط مستقیم کے باقی رکھ. اور فرما رہے ہیں صراط مستقیم ہے کیا؟ اور فرما رہے ہیں خود دقت کے لیے بہت اہم مطالب ہے. اہدنا الصراط المستقیم 10 مرتبہ پڑھتے ہیں. بظاہر نماز پڑھ رہے ہیں لیکن صراط مستقیم کیا ہے جو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پروردگارہ ہم کو صراط مستقیم پہ باقی رکھ؟ کہ ہارون الرشید میں روایت موجود ہے، مجلسی نے لکھا ہے کہ امام معصوم نے فرمایا، امیر المومنین نے فرمایا انا الصراط المستقیم، میں صراط مستقیم. اور امام سجاد علیہ السلام سے روایت ہے تمام ائمہ کے لیے، اللہم صل علی محمد و آل محمد، نحن الصراط المستقیم، ہم سب کے سب صراط مستقیم ہیں. یہ روایت معنی الاخبار میں شیخ صدوق نے جو ہے لکھی ہے صفحہ نمبر 32 پر. تو آپ نے ملاحظہ فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اس کی تفسیر کیا ہے؟ مولا نے فرمایا میں صراط مستقیم ہوں. جب انسان نماز میں ہوتا ہے اور سورہ حمد پڑھتا ہے، جب یہاں پہ پہنچتا ہے تو ذہن میں کیا تصور آتا ہے؟ ہم کو علی کے راستے پر باقی رکھ. بظاہر نماز اللہ کی ہے اور باطن میں دعا ہے کہ علی کے راستے پہ باقی رکھ. ساری نماز میں تو علی ہر جگہ ہے، لہذا وہ علی والی نماز پڑھ کے تو معصوم نے بتا دی. یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں روایت میں موجود ہے. اور خود یہ فقرہ تفسیر ہے جو امام نے سلام کیا ہے بصراط المستقیم، صراط مستقیم پر سلام ہو. غور فرما رہے ہیں. یہ آخری فقرہ تمام کر رہا ہوں. السلام علیک ایھا النبأ العظیم الذی ہم فیہ مختلفون وعنہ یسألون. سلام ہو آپ پر نبی عظیم. امیر المومنین کو نبی عظیم کہا جاتا ہے. نبی عظیم کہتے ہیں بڑی خبر کو، بڑی خبر. نبا کہتے ہیں خبر اور عظیم بڑی خبر کو کہتے ہیں نبی عظیم. امیر المومنین نبی عظیم ہے. قرآن مجید میں آیت ہے نا سورہ نبا، عما یتساءلون عن النبأ العظیم. لوگ ایک دوسرے سے نبی عظیم کے بارے میں سوال کرتے ہیں. الذی ہم فیہ مختلفون، اور یہ نبی عظیم میں لوگ اختلاف کیے ہوئے ہیں. نبی عظیم کون ہے؟ امیر المومنین. امیر المومنین کی ذات میں اختلاف کیے ہوئے ہیں یا نہیں ہے؟ ایک فرقہ ہے جو ولایت کو تسلیم کرتا ہے، باقی تسلیم نہیں کرتے ہیں. غور فرما رہے ہیں. لہذا ان کی ذات میں اختلاف کیے ہوئے بیٹھے ہیں. اور یاد رکھیے گا امام یہاں فرما رہے ہیں السلام علیک ایھا النبأ العظیم، سلام ہو آپ پر نبی عظیم الذی ہم فیہ مختلفون. وہی آیت دیکھیے، منبع جو ہے اس زیارت کا یہی آیت ہے کہ جس کے بارے میں لوگ اختلاف کیے ہیں. وعنہ یسألون، اور قیامت میں سوال کیا جائے گا ولایت کے بارے میں، نبی عظیم کے بارے میں. دنیا میں جو امیر المومنین کو نبی عظیم ان کی ولایت کو تسلیم کر کے جائے گا تو اس سے سوال نہیں ہوگا، وہ تو چلا جائے گا. لیکن جنہوں نے قبول نہیں کیا، روایت میں ہے اور خود قرآن مجید میں آیت موجود ہے وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ. محشر میں کہا جائے گا ان کو روکو ابھی،
ابھی ان سے سوال کیا جائے گا. اب سوال کیا ہوگا؟ سوال وہی ہوگا ولایت امیر المومنین کے بارے میں. مفسرین اسلام نے جو تفسیر روائی لکھی ہے اس کے ذیل میں یہی فکر آیا ہے کہ ان سے جو سوال ہوگا وہ ولایت امیر المومنین کے بارے میں ہوگا. تو امیر المومنین نبی عظیم ہیں، ان کی ولایت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، لوگوں کو روکا جائے گا. مولانا فرمائے اور صرف اس امت میں اختلاف نہیں ہوا ہے نبی عظیم، ہر امت میں اختلاف رہا ہے نبی عظیم کے سلسلے میں. چنانچہ ایک روایت میں پڑھ رہا ہوں، تمام کر رہا ہوں. یہ روایت عن ابی حمزہ الصومالی، ابی حمزہ الصومالی قال سألت ابا جعفر، وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام باقر علیہ السلام سے سوال کیا فی قول اللہ عز وجل، اللہ کے اس قول کے بارے میں، عما یتساءلون عن النبی العظیم. یہ جو آیت ہے اس کے ذیل میں سوال کیا کہ مولا نبی عظیم کیا ہے کہ جس کے بارے میں لوگ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں. فقالا، امام نے فرمایا فإن امیر المومنین یقول لأصحابہ، امام نے فرمایا کہ میرے جد امیر المومنین نے اپنے اصحاب سے فرمایا انا واللہ النبأ العظیم، قسم خدا کی میں نبی عظیم. معصوم کو یہاں قسم کھانی پڑ رہی ہے، یعنی کتنا شدید اختلاف ہے کہ تحقیق کے ذریعے سے امام فرما رہے قسم بخدا میں نبی عظیم ہوں الذی اختلف فی جمیع الامم، کہ جس کے بارے میں تمام امتوں میں اختلاف رہا ہے، صرف اس امت میں نہیں، ہر امت میں اس نبی عظیم کے بارے میں اختلاف لوگ کرتے رہے ہیں. بے السنۃ اپنی اپنی زبانوں میں لوگ اختلاف کرتے رہے ہیں. واللہ، پھر امام فرمائے واللہ ما للہ نبأ اعظم منی، مجھ سے بڑا کوئی جو ہے نبی عظیم کائنات میں ہے، میں سب سے بڑی اللہ کی. تو لہذا امیر المومنین کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ان کی ولایت کے بارے میں، اور اس ولایت میں لوگ اختلاف کیے ہیں. خدا کا شکر ہے کہ ہم نے ولایت امیر المومنین سے تمسک کیا ہے، ان کی ولایت تشریعیہ، ولایت تقدیریہ کو تسلیم کیے ہوئے ہیں، اور سب سے بڑی اللہ کی یہ نعمت ہے جو ہمیں عطا کی گئی ہے. اسی دین پر، اسی مذہب پر اللہ آخر وقت تک ہم کو قائم و دائم رکھے، اور اسی ولایت امیر المومنین کے ساتھ انشاءاللہ محشر میں ہم فارغ ہوں گے. بہرحال درس تمام ہوا. 2 منٹ میں 2-4 جملے آج شب ولادت حضرت معصومہ قوم سلام اللہ علیہ پہلی سی آدھا، آج شب ہے، شب اول ہے، کل پہلی سی آدھا ہے. معصومہ قوم 8ویں امام کی بہن ہے اور 7ویں امام کی بیٹی جو قوم میں دفن ہے. ان کی کل تاریخ ولادت ہے، خوشی کا وقت ہے، خوشیاں منائیے. بہت عظیم خاتون ہیں خدا کی قسم. آج جہاں پہ وہ دفن ہیں وہ مرکز علم وہ شہر بنا ہوا ہے، اور جہاں سے تشنگان علوم آل محمد ہزاروں کی تعداد میں سیراب ہو کر دنیا کے گوشے گوشے اور چپے چپے میں جا کر علوم آل محمد کو اس بی بی کے دیا سے حاصل کر کے ہر جگہ پہنچا. یہ کمال علمی کی دلیل ہے شہزادی کی. بہت بڑی عالمہ تھی، جیسے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ ہیں، ویسے ہی فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ. اور فرما رہے ان کی زیارت میں یہ فقرہ آیا ہے یا فاطمہ تو اشفعی لی فی الجنہ، یعنی جناب فاطمہ معصومہ شفیع روز جزا ہیں، قیامت کے دن شفاعت فرمائیں گی. ان کی شفاعت سے ان کے چاہنے والے، ان کے شیعہ داخل بہشت میں.
آپ کو معصومہ کہا جاتا ہے. معصومہ یہ لقب امام علی رضا علیہ السلام نے عنایت کیا ہے. امام نے جناب معصومہ کو معصومہ کا لقب دیا ہے. آپ غور فرمائیں، اس اہمیت کی حامل ہے یہ شہزادی، اور علم اس کمال پہ ہے. بس یہ آخری بات تمام کر دوں، شہزادی کا علم اس کمال پہ ہے کہ مدینے میں ایک گروہ شیعوں کا وارد ہوا، پہنچا اور امام موسی بن جعفر علیہ السلام کے بیت الشرف میں حاضر ہوا. یہ کارواں، یہ گروہ امام کے گھر حاضر ہوا. جب وہاں پہنچے تو امام موجود نہیں تھے. امام سفر کا تشریف لے گئے. کچھ علمی جوابات چاہیے تھے، سوالات لے کر آئے تھے کہ امام سے جواب حاصل کریں اور اپنے شکل جو ہے ہم واپس ہو جائیں. لیکن وہ سوالات لے کر آئے، امام موجود نہیں تھے. وہ گروہ مایوس ہو گیا. اب کریں تو کیا کریں؟ آپس میں بات ہو رہی تھی کہ ایک مرتبہ امام کے بیت الشرف سے ایک بیوی نے آواز دیا، اپنے سوالات میرے حوالے کر دیں. انہوں نے اپنے سوالات حوالے کر دیے اور بیوی معصومہ نے ایک ایک سوال کے جواب کو عنایت کر دیا، اور اس کے بعد وہ جو ہے جوابات ان کے حوالے کر دیے. یہ سب اپنے جوابات کو لے کر چلے. راستے میں امام موسی بن جعفر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. امام سفر سے واپس آ رہے تھے اور یہ وفد، یہ کارواں واپس جا رہا تھا. امام سے جب ملاقات ہوئی تو پورا واقعہ جو ہے اس گروہ نے بیان کیا کہ مولا آپ کے بیت الشرف ہم حاضر ہوئے تھے اور کچھ سوالات لے کر آئے تھے، لیکن آپ تشریف فرما نہیں تھے. آپ کی صاحبزادی نے تمام سوالات کے جوابات عنایت فرما دیے. تو امام نے اس گروہ سے کہا مجھے دکھاؤ تو صحیح وہ جوابات کیا. امام نے جوابات دیکھے اور وہی سارے جوابات شہزادی نے تحریر کیے تھے جو امام جواب دینے والے تھے. غور فرمایا، جیسے ہی امام نے ملاحظہ فرمایا جوابات کو 3 مرتبہ امام نے ایک ساتھ فرمایا، فداہا ابوہا فداہا ابوہا فداہا ابوہا. تمہارا باپ تم پر قربان ہو جائے اپنی بیٹی کے لیے ایسی عالمہ. یعنی یہ جواب اور اس عمر میں یہ منبع علم سے جو ہے وابستگی کی دلیل ہے کہ انہوں نے علم کیسا حاصل کیا کہ وہ جوابات جو امام معصوم عنایت کرنے والے تھے وہ جوابات شہزادی نے عنایت کر دیے. فرما رہے ہیں. اور اس کے بعد آج جہاں دفن ہو گئی ہزاروں علماء وہاں بیٹھ کر شہزادی کے در پر علم کی بھیک مانگ رہے ہیں اور شہزادی سب کو عطا کر رہی. الحمدللہ آج اسی دسترخوان مانوی پر بیٹھ کر شہزادی کے دروازے سے علم جو سیکھ کر آئے ہیں اسے تشنگاہ علوم آل محمد تک پہنچا رہے ہیں. پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ خدایا شہزادی معصومہ سلام اللہ علیہا کے طفیل میں دنیا میں جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار آباد ہیں ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ شہزادی کے طفیل میں مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد و محمد کی عظمت کا ہمارے جوانوں کو نیک اور صالح بنا. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کی عظمت کا جب تک اس دنیا میں زندہ رکھنا، قرآن اور ولایت آل محمد سے وابستہ رکھنا. پروردگارہ ہم میں جو بے روزگار ہیں انہیں رزق و روزی سے لگا دے، جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق و روزی میں برکت عنایت فرما. پروردگارہ ہم میں جو بیمار ہیں خصوصاً یہ صاحب خانہ جو ہیں امریکہ میں مقیم ہیں بیمار رہتے ہیں
بہرحال ان کا یہ مکان جہاں ہم بیٹھ کر علوم آل محمد کو نشر کر رہے ہیں، پروردگار انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما، اور جتنے بھی مومنین و مومنات مریض ہیں سب کو شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ پروردگارہ ہماری اموات کو بخش دے، جنہیں بخش دیا ان کے درجات عالی